میں کون ہوں کیا بتاؤں اے شاد، مسکین ہوں بندے خدا ہوں۔ مہاراجہ سر کشن پرساد شاہ، صدر اعظم مملکت آصفیہ، مشترکہ تہذیب کے علم بردار، علماء کے قدرداں و سرپرست، امراء و اعلیٰ مراتب اصحاب کے محسن، دوستوں کے غمگسار و ملنسار، محتدین کے لیے قابل عزت افسر، اردو شعر و ادب کے دل دادا، معاملہ فہم وزیر با تدبیر، یکجہتی و رواداری کی عظیم روشن و تابناک شخصیت ہندو مسلم اتحاد کی علامت تھے۔ مہاراجہ سر کشن پرساد شاہ 28 جنوری سن 1864 عیسوی مطابق 18 شعبان 1280 ہجری کو ہندو کتھری گھرانے میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام راجہ ہری کشن اور والدہ کا نام جوالا رانی تھا۔ مہاراجہ کے جد اعلیٰ مہاراجہ چندولال شاداں مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وزیر راجہ ٹوڈرمل کی ساتویں پشت میں تھے۔ کشن پرساد کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کے نانا راجہ نارائن پرساد کے ہاں ہوئی، جو خود بھی چوتھے آصف جاہی حکمراں نواب ناصر الدولہ کے پیشکار تھے۔ اکبر کے زمانے میں مہاراجہ کے جد امجد راجہ ٹوڈرمل اکبر کے 9 رتنوں میں سے تھے۔ ٹوڈرمل کی 7ویں پیڑھی میں راجہ چندولال آتے ہیں، جو مہاراجہ کشن پرساد کے پرنانا تھے، اور مہاراجہ چندولال اور ان کے بعد ان کے پوتے مہاراجہ نریندر اور پھر مہاراجہ کشن پرساد، ان تینوں کو اس بات کا عزت حاصل تھی کہ وہ وقت وحد میں پیشکار بھی رہے اور صدر اعظم یعنی وزیر اعظم اس زمانے کے لحاظ سے وزیر اعظم بھی رہے۔ مہاراجہ سر کشن پرساد نے عربی، فارسی، اردو اور سنسکرت کے علاوہ انگریزی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی، مصوری، خطاطی اور موسیقی میں بھی مہارت حاصل کی، اور جب راجہ نارائن پرساد کا انتقال ہوا تو خاندانی خدمات کے سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے نواب میر محبوب علی خان نے سن 1892 عیسوی میں مہاراجہ کو پیشکار اور وزیر فوج کے عہدوں پر فائز کیا۔ بعد ازاں راجہ راجایاں کے خطاب سے سرفراز کیا۔ حکومت برطانیہ نے مہاراجہ کو سن 1903 عیسوی میں KCIE اور سن 1910 عیسوی میں GCIE کے خطابات عطا کیے۔ مزید 1905 عیسوی میں مدار المحام کے ساتھ ساتھ یمین السلطنت کے اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا۔ نظام کی طرف سے ان کو یمین السلطنت کا خطاب دیا گیا، جو کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ ویسے تو بہت سے جنگ اور بہادر اور دولہ وغیرہ ہوئے ہیں، لیکن ملک ہوئے ہیں، لیکن یمین السلطنت کا خطاب کسی اور کو نہیں ملا۔ تو دیٹ واز ہز اپریسیشن، دا نظامز اپریسیشن آف ہز، ان کی جو خدمات تھے۔ مہاراجہ کی ازدواجی زندگی بھی بڑی مطمئن اور کامیاب رہی۔ انہوں نے 3 شادیاں ہندو گھرانوں میں کی، جبکہ 4 شادیاں مسلمان گھرانوں میں۔ سبھی رانیوں اور بیگمات کو مساویانہ درجات دیے گئے۔ 14 بیٹیاں تھے ان کو، 5 بیٹے تھے، ہندو مسلمان سب مل کے۔ میں کو بالکل اپنے گھر کے ویسا معلوم ہے، سسرال میں نہیں تھا، میں مائکے کرتا تھا۔ سب مجھے بہت پیار کرے، بہت محبت کرے۔ مہاراجہ بہادر تو بالکل اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ بڑی رانی مجھے بہت چاہتے تھے، میں ان کے گئی تو برابر میں سے ملنا، بات کرنا، بہت محبت جتنی میرے کو ملی سسرال سے، میں سمجھتی ہوں کسی کو نہیں ملی۔ بہت اس کے تھے، عزت کے، بہت محبت کے۔ مہاراجہ بہادر کا تو چھوڑوں گا، ایک چیز ان کی یاد کرے تو بہت مشکل ہوتی۔ ہولی ہم سب مل کر کھیلتے تھے، دیوالی کو جانا، ہم سب مل کر پٹاخے چھوڑنا، کبھی مذہب کی کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ہندو اپنے مذہب میں، سنی اپنے مذہب میں، شیعہ اپنی مذہب میں، بالکل آزادی تھی۔ جب میری شادی میرے باپ 2 باتیں بولے، تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہیں بہت سے سونتے لینا سے،
तुम बड़ों का अदब करना है, छोटों से महब्बत करना है। महाराजा ने अपनी तमाम औलादों की परवरिश के सिलसिले में मजहबी नुक्ता नजर का लिहाज रखा, यानी हिंदू औलाद को हिंदू रस्म और रिवाज के तहत और मुसलमान औलाद का इस्लामी उसूलों के मुताबिक तालीम व तरबियत का एहतमाम किया। इस तरह अपने ही खानदान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन और कामयाब मिसाल कायम की। महाराजा ने सबको आज़ादी दी थी कि भाई तुम अपने बच्चे अपने अपने मज़हब के लिहाज से बड़े करो और उनकी तालीम करो। तो उस देवड़ी में, महाराजा की देवड़ी में जो एटमॉस्फेयर था, आई थिंक दैट इज़ ट्रू सेक्युलरिज्म। यानी सेक्युलरिज्म जो है ये नहीं है कि भाई आप ये कर, सेक्युलरिज्म इज़ आज़ादी टू डू व्हाट यू वांट एंड टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, कि भाई लोग, पीपल आर डिफरेंट। तो हमारे ख़ानदान, हमारे माँ बाप और हमारे हमारे चचा और हमारे फूफी और हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं, वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़े हुए कि they were free to do what they wanted, that was their personal affair, but they accepted that other people are different and that difference stopped with their religion. It didn't interfere with the social reaction, social interaction, या किसी और चीज़ में कुछ महसूस नहीं हुआ उनको। तो उनकी जो बड़ी साहिबजादी थी मिसेस मदन गोपाल सेंचर, जिसका नाम सरकार ने दिया था सुल्तान उन्नीसा बेगम, तो आंटी से हमारी मतलब बहुत ही क़ुरबत थी। मम्मा की उनकी बेहद ज़्यादा दोस्ती थी और उनकी दोनों साहिबजादियों से मेरी काफ़ी क़ुरबत है। हम लोग बचपन से मतलब साथ खेल के बड़े हुए लोग हैं। तो एक तो है शाद कुंवर हैं, राज कुंवर हैं, ये दोनों उनकी साहिबजादियाँ हैं, मतलब महाराज की नवासियाँ हैं। अलवाल उनकी आबाई जागीर है। महाराजा कृष्ण प्रसाद के एक्चुअली इतने सारे जागीरें 192 विलेजेस है और 192 विलेजेस में उनके 25 जामियत मतलब सेल्फ परचेज प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें कि अलवाल जागीर है। यहाँ कायम मंदिर की देखभाल आज भी उनके विरसात कर रहे हैं। दक्षिण तिरुपति टेम्पल, दिस इज अलवाल टेम्पल विच इज़ वेरी फेमस all over South India. A lot of people come here to visit. Near temple, around the temples, he has made mosque and gurdwaras. He has made 108 temples. महाराजा कृष्ण प्रसाद शाद तकल्लुस करते थे। उनके तकल्लुस पर ही शादनगर आबाद किया गया। शादनगर जागीर है, जिलगुड़ा, मामड़पड़ी, इवन टुडे मराठवाड़ा जो बोलते हैं, जो महाराष्ट्र का पार्ट है, वहाँ भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है। और उसके लिए हम लोग सब मिलके लड़ रहे हैं, कर रहे हैं और कुछ रिट्रीव करेंगे तो हम डेफिनेटली महाराजा के लिए एक ट्रस्ट बनाएंगे जो काफ़ी लोग बेनिफिट हो सके महाराजा के ट्रस्ट में। निज़ाम शेषुम के अहद हुकूमत में सालार जंग अव्वल की वफात के बाद सन 1883 ईस्वी में महाराजा नरेंद्र प्रसाद को उबूरी दीवान बनाया गया। नवाब मीर महबूब अली खान के ज़माने में महाराजा को उनकी मौरूसी खिदमत के एवज दीवान मुकर्रर किया गया। महाराजा किशन प्रसाद कोई 11 बरसों सन 1901 ईस्वी तक सन 1912 ईस्वी तक दीवान रहे। दौरे उस्मानी यानी नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफ साबई की हुक्मरानी का आगाज हंगामी रहा। इस मरहले पर महाराजा को दीवान के ओहदे से सुबुकदोश होना पड़ा। यूं सन 1912 ईस्वी तक सन 1926 ईस्वी के दौरान हुक्मरान वक्त ने एक के बाद दीगरे कई दीवान बदले। आखिरकार हुकूमत बरतानिया ने आसिफ साबई को हिदायत दी कि वो सर किशन प्रसाद को दीवान मुकर्रर करे। इस तरह सन 1926 ईस्वी में महाराजा को फिर एक बार दीवान मुकर्रर किया गया। इस मरतबा आप सदर आजम बाब हुकूमत कहलाए। यह मियाद भी 11 बरस रही। यूं मिन जुमला कोई 22 साल तक आप सल्तनत आसिफिया के कलीदी ओहदे पर फायज रहे। वो उनके मिजाज में इस तरह दखील थे कि सारे कारोबार उन्हीं के तवस्सुस से अंजाम पाते थे और आसिफ सादिस ख़ुद ज़्यादा उसमें दखल दिया नहीं करते थे, बल्कि तमाम इख्तियारात उन्होंने महाराजा किशन प्रसाद को सौंप रखे थे। महाराजा ने अपनी दूर अंदेशी और मुदब्बिराना सलाहियतों को रूबा अमल लाते हुए
بہت سارے مسائل کی یکسوئی کی۔ در حقیقت مہاراجہ مشرقی تہذیب و ثقافت کے روشن مینار، فہیم، فریض بلکہ اپنی مثال آپ تھے۔ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریوں سے اس طرح عہدہ برآ ہوتے کہ کسی کو اختلاف و انحراف کا خیال تک نہ آتا۔ اب تک جس خوبی و صداقت و لیاقت کے ساتھ آپ عہدے جلیل مدار المحامی کے اہم فرائض ادا کرتے رہے، اس سے مجھے کامل اطمینان ہو گیا کہ آپ آئندہ بھی ایسا ہی بلکہ اس سے بہتر اہم فرائض کو ادا کرتے رہ کر میری خوشنودی کے اپنے کو ہمیشہ مورد بناتے رہیں گے۔ لہٰذا اب میں آپ کو میری ریاست کے عہدے مدار المحامی پر باضابطہ طور سے مستقل کیا چاہتا ہوں، اور بالکل یقین کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا شکریہ صدق وفاداری کے ساتھ میری ریاست و رعایا کی ترقی و بہبودی کے کاموں میں مصروف رہ کر ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔ ایک ماہر نظم و نسق کی حیثیت سے مہاراجہ کی دور اندیشی، تدبر اور دانشمندی کا ایک زمانہ مختلف تھا۔ علاقہ برار کی شمولیت کا مسئلہ سالار جنگ اول کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ حیدرآباد میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا وہ برار کا تھا۔ سالار جنگ اول نے بھی، مختار الملک نے بھی 75 برس تک کوشش کی کہ وہ برار کو دوبارہ واپس لیا جائے۔ حیدرآباد کا تھا، 1854 میں اس کو انگریزوں نے حیدرآباد سے چھین لیا تھا۔ مہاراجہ بہادر کے زمانے تک، اس مہاراجہ کے دور کے آنے تک، وہ مہاراجہ نے اپنی کاوشوں سے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر لارڈ کرزن حیدرآباد آئے، ان سے بات چیت ہوئی، گفت و شنید ہوئی، اور پھر برار کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہوا۔ مہاراجہ نے برار کے علاقے کا سالانہ معاوضہ 25 لاکھ تجویز کیا، جسے وائسرائے نے منظور کر لیا۔ مہاراجہ نے خانگی طور پر تیار کیے جانے والے سکوں کے رواج کو ختم کرتے ہوئے اس کو مرکزی حیثیت میں ڈھالنے کے انتظامات کے ساتھ ایک نیا سکہ محبوبیہ کو رائج کیا۔ مہاراجہ کے اصلاحات میں محکمہ پولیس، پنچایت راج اور محکمہ بلدیہ کے تحت سڑکوں پر روشنی، ڈرینیج اور تعلیمی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ نیز دواخانوں میں حفظان صحت کے اصولوں کے مد نظر عوام میں ٹیکہ اندازی، انجمن امداد باہمی، ناپ تول، اراضیات کی خرید و فروخت پر تحدیدات کے علاوہ ریاست میں اکھاڑوں کے لیے قوانین و ضوابط کو وضع کیا گیا تاکہ امن و امان کی صورتحال بگڑنے نہ پائے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رہے۔ اور آپ نے بہت سی نئی اسکیمیں نافذ کی، جیسے کوآپریٹو سوسائٹیز کا قیام، ایگریکلچر بینکس کا قیام، سڑکوں کی تعمیر و ترمیم۔ اور جب حیدرآباد پر 1908 میں رود موسیٰ کی طغیانی قیامت صغریٰ بن کر ٹوٹی، تو اس وقت بھی مہاراجہ بہادر نے شب و روز بہت کام کیا، اور جو لوگ طغیانی سے متاثر تھے ان کی بازیابی کے لیے آپ نے بہت سا کام کیا۔ نئے ٹیکسز انٹروڈیوس کیے تھے، جو میونسپل ٹیکس، جس کی وجہ سے ڈرینیج سسٹم امپروو ہوا تھا حیدرآباد میں، اور یہ نامپلی اسٹیشن میں جو ٹیکس لگائے تھے، انٹری ٹیکس، اس سے بھی اسٹیٹ کو فائدہ ہوا، کیونکہ اسٹیٹ محبوب علی پاشا ہمارے بعد کافی بیڈ پیریڈ میں جا رہا تھا۔ The coffers were empty and economically we were not independent. So he developed all these things and improved the financial position of the state. مہاراجہ کو سن 1927 عیسوی میں عثمانیہ یونیورسٹی کا چانسلر بنا گیا۔ آپ ہی نے عثمانیہ میڈیکل کالج اور عثمانیہ انجینئرنگ کالج کا افتتاح فرمایا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کانوکیشن کے اپنے خطاب میں زرعی کالج کے قیام کے ساتھ ساتھ طلباء، اساتذہ کو مقامی زبانوں کے علاوہ مغربی زبان و ادب کے سیکھنے کی تلقین بھی کی، اور یونیورسٹی میں سائنس کا شعبہ قائم کیا۔ کتب خانہ آصفیہ کے لیے ایک شاندار عمارت کی بھی تعمیر کروائی،
قدرت نے بھی بڑی فیاضی سے انہیں کئی علوم و فنون عطا کیے تھے۔ وہ نہ صرف ایک مدبر تھے اور ریاست کو ترقی میں انہوں نے بہت بڑا حصہ ادا کیا، ساتھ ہی ساتھ وہ بہت اچھے نقاش بھی تھے، قلمکار بھی تھے، خطاط بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، ناول نگار بھی تھے، صحافی بھی تھے، خوشنویس، خطاط، عطار، ہر فن میں ہوں طاق، مجھے کیا نہیں آتا والا معاملہ ان کے ساتھ تھا۔ مہاراجا کا فطری ذوق شعری اعلیٰ ترین فہم و فکر کا آئینہ دار تھا، چنانچہ مہاراجا کم عمر ہی سے شعر و شاعری کے دل دادا رہے۔ ابتدائی زمانے میں خفیہ طور پر شعر گوئی کی اور استاد کل حضرت شمس الدین فیض کے شاگرد بچو لال تمکین سے اصلاح لی، اور جب جہان استاد داغ دہلوی کی حیدرآباد میں آمد ہوئی تب نظام دکن کے ساتھ ساتھ مہاراجا بھی ان کے شاگرد ہوئے۔ کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 13 استادوں سے قصبے فن کیا ہے، اور ان 13 استادوں میں سے 7 ایسے ہیں جو فارسی کے جید عالم رہے ہیں، ان سب سے فارسی میں کلام دکھایا ہے۔ مہاراجا کے فارسی کلام کا بھی ایک بڑا ذخیرہ دستیاب ہے۔ مہاراجا کشن پرساد شاد دکن کی مشترکہ تہذیب کے ایسی علامت رہے جو نہ صرف اردو بلکہ فارسی ادبیات میں ایک بہت ہی جانے مانی بلکہ قابل تخلید شخصیت رہے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف اردو میں اپنی شاعری کی بلکہ شاعری کی ابتدا ہی فارسی سے کی۔ انہوں نے فارسی ایک اہل زبان استاد مرزا علی بابا شیرازی سے فارسی سیکھی۔ امیر خسرو اور خیام کے رنگ کو آپ یکجا دیکھنا چاہتے ہوں تو مہاراجا پرساد کی شاعری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر خسرو نے کہا تھا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نگویت بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اس شعر میں بھی امیر خسرو نے اپنے اور خدا کو الگ کر کے کہا تھا، لیکن جب مہاراجا کشن پرساد نے کہا تو انہوں نے کہا کہ من منم و من منم، من منم و من منم، من تنم و من تنم، من تنم و من تنم، من سنم و من سنم، من سنم و من سنم، من کنم و من کنم، من کنم و من کنم۔ شاعری کا معراج یا شاعری کی بلندی کو اگر دیکھنا ہو تو فارسی شاعری میں اس سے سلیس یا اس سے بلند و بالا شعر نہ رومی کے ہاں پایا جاتا ہے اور نہ ہی امیر خسرو کے ہاں پایا جاتا ہے۔ فارسی کلام کے شاد کے 4 مجموعے رہے ہیں: رباعیات شاد، پیمان عقیدت، ایمان شاد اور نظر شاد۔ ارمغان زیبا، شگوفہ بہار فارسی کلام ہے یہ رباعیوں کا۔ ان کی رباعیات میں آپ کو صوفیانہ کلام ہی ملتا ہے، اور صوفیانہ کلام کے لیے اس کا مزاج بھی، زبان کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے۔ شاد نے رباعیات کے لکھنے میں ان تمام باتوں کا خیال رکھا ہے کہ جہاں مضامین کا تنوع ہے، جہاں مضامین کا تقدس ہے، وہاں زبان کا بھی تقدس کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہے۔ خصوصاً رباعیات شاد کے 4 مجموعوں میں نعت، منقبت اور صوفیانہ موضوعات کے علاوہ بادشاہ وقت کی مداح، زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کہی ہوئی رباعیات شامل ہیں۔ زبان و بیان کی سلاست و روانی، حقائق کی ترجمانی مہاراجا کے کلام کا خاصہ ہے۔ ایک حمد میں وہ کہتے ہیں: تیری ذات ایک ہے یا خدا، تیری شان جل جلالہ، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تیری شان جل جلالہ۔ تو کریم بھی، تو رحیم بھی، تو عزیز بھی، تو معین بھی ہے، تیرے نام پہ دل و جان فدا، تیری شان جل جلالہ۔ اب اس میں دیکھیے آپ کہ وہ نہ صرف تصوف کے مضامین باندھ رہے ہیں، وحدیت کا اقرار کر رہے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ اسم گرامی کو بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلامیات سے بہت حد تک واقف تھے۔ یہ ضروری بھی تھا کہ وہ ماحول سلطنت آصفیہ کا ماحول اور تصوف کی جو روایت اردو میں چلی آئی تھی اور حیدرآباد میں جو خانقاہی نظام تھا، اس کا اثر ان پر ہوا۔ مہاراجا کی شاعری کا اصل میدان غزل گوئی ہے۔ شاذ کی غزلیات کے 4 مجموعے ہیں: باغ شاد، خمکدہ رحمت، نغمہ شاد، بیاض شاد۔ غزل جتنی انہوں نے لکھی ہے دوسرے اصناف اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔
چونکہ غزل سے ان کو دلچسپی تھی اور غزل میں طب آزمائی کرتے تھے، مختلف اساتذہ سے انہوں نے فیض اٹھایا تھا۔ محب علی پاشا کو بھی وہ اپنا استاد مانتے تھے، چونکہ انہوں نے صرف ایک شعر پر ان کی اصلاح کی تھی۔ غزل کہنے کی وجہ سے تصوف سے ان کو دلچسپی پیدا ہوئی، اور غزل میں عموماً تصوف کے مضامین وہ بیان کرتے تھے۔ مہاراجہ کی غزل گوئی میں دوسرا پہلو تصوف کا ملتا ہے۔ دوسرا شاد کا جو حاوی رنگ رہا ہے وہ صوفیانہ رنگ رہا ہے، اور صوفیانہ رنگ میں ان کا ایک خاص انداز تھا جس کا وہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ نہ میں ہندو نہ مسلمان ہوں، میں انسان ہوں اور خدا کو پہچانتا ہوں، خدا کو ایک مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ انسانیت نواز مذاہب کے درمیان کسی طرح کی اونچ نیچ کو نہ مانتے تھے۔ وہ نہایت ہی عقیدت سے دائی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کرتے ہیں، تو دوسری طرف سری کرشن جی کی بانسری کے عاشق صادق شاد کہتے ہیں جسے وہ ہے صوفی لارے، نہ تو ہندو ہی رہا وہ نہ مسلمان نکلا۔ مہاراجہ کی شاعری میں اصناف سخن کی بہار نظر آتی ہے۔ غزل، نظم، قصیدہ، خطا، رباعی، مثنوی، مرثیہ، مقمص، مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند، کم و بیش سبھی پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ وہ نعت شریف کا مضمون بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہے احمد بے میم کا دربار مقدس، جو عرش خدا ہے وہ ہے ایوان مدینہ، خاک اسرب کو بنا دوں گا میں سرما، دیکھوں گا ان آنکھوں سے جو میدان مدینہ۔ یعنی مدینہ شریف کی تقدیس کا بیان انہوں نے اس میں کیا ہے۔ مہاراجہ کی مثنویاں کئی ہیں، اس میں ان کی ایک مثنوی پریم درپن جو انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پہ لکھی ہے، اس کے کچھ حصے ہمارے کورس میں تھے، کچھ شعر جب بچپن کے یاد رہ گئے کہ شاہنشاہ ایک روز جہانگیر، آیا بن میں درپے از پے نخچیر، شاہنشاہ ہندوستان تھا، روب شہی چتون سے آیا تھا، شاہی گھوڑا زیر راں تھا، تخت سلیماں تھا کہ رواں تھا، آپ کہیں تھا فوج کہیں تھی، بحر کہیں تھا موج کہیں تھی۔ یہ اس مثنوی کی روانی کا عالم ہے۔ یہ پوری مثنوی میں انہوں نے ایک بڑی دلکش کہانی لکھی۔ اس کے علاوہ نثر نگاری میں کئی ایک معلوماتی مضامین کے ساتھ ساتھ ناول بھی آپ کی یادگار ہے۔ نثر کی کئی اصناف پر طب آزمائی کی ہے، جن میں مضامین، افسانے، مقالے، ناول، سفر نامے اور خطوط شامل ہیں، اور ان کے کئی مضامین کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور 12 مقالات ہیں جو بہت ہی اہم موضوعات پر شائع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ناول ہیں جن میں چنچل نار بہت زیادہ اہم ہے، اور چنچل نار پر کافی بحث مباحثے بھی ہوئے۔ نقادوں کا کہنا تھا کہ یہ ناول مہاراجہ نے نہیں لکھا بلکہ انہوں نے رتنا سرشار سے لکھوایا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ مہاراجہ نے صرف ان کا طرز اختیار کیا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں ناول لکھا گیا مہاراجہ کے پاس رتنا سرشار ان کے اسٹیٹ میں ملازم تھے، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ انہوں نے لکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مہاراجہ ہی نے، البتہ یہ کہ ان کا طرز اختیار کیا ہے سرشار کا۔ اور مہاراجہ کا ایک خاص وصف ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے وہاں کے تمام حالات لکھا کرتے تھے، مذہبی موضوعات پر بھی لکھتے تھے، اور اس سے ہٹ کے ہر سفر نامے میں ان کی شاعری کا جو انداز ہے وہ اس میں برابر ملے گا۔ نظمیں، غزلیات، رباعیات، جب بھی انہیں موڈ آتا وہ اس میں لکھا کرتے تھے۔ وہ سفر ناموں میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ان کی نثری تخلیقات میں فریاد شاد اور جذبات شاد 2 انتخاب شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ارمغان وزارت میں مہاراجہ کی نثر کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ نثر میں اپنے صوفیانہ خیالات و جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اے داتا، جس طرح اس کو تو نے فیض پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھ جیسے ناقص غریب مخلوق سے تو اپنی مخلوق کی اطاعت لے اور مجھے خدمت گزاری کی عزت دے۔ میں جب تک زندہ رہوں عبادت اور مخلوق کی اطاعت میں فرق نہ سمجھ کر ہر وقت ہر دم اس طرح تیری عبادت کروں کہ اپنی ہستی کو تیری ہستی کی نظر کر دوں۔ مجھ میں کوہ ہمالیہ کی طرح استقلال دے کہ تیری بلاؤں پر صابر رہ کر تیری نعمتوں کا شکر گزار رہوں۔ جس طرح دریا کا پانی
खस खाशाक को बहा देता है, वैसे ही मेरे दिल से कदूरत, बुग़्ज़, हसद, कीना, रश्क, तासुब व नुखबत और गुरूर के खस खाशाक को अपने दरियाए करम की मौत से बहा दे। इस तहरीर से महाराजा का नस्ब-उल-ऐन, दिली ख्वाहिश व आरजू, उनकी सीरत, मुस्तहकम किरदार का अंदाज़ा बआसानी किया जा सकता है। उनका ज़ाविया निगाह अरफा, आला और वसी था। वो मजहब, मिल्लत, कौम, वतन और नस्ल वगैरह के इम्तियाज़ात से बुलंद होकर, बल्कि बेनियाज होकर इंसान को सिर्फ इंसान की हैसियत से देखते थे। उनके सारे अमाल की बुनियाद इंसानियत और उसकी बहबूदी रही। शोरा व अदबा से खत किताबत महाराजा का खास शगफ था। महाराजा की मकतूब निगारी में इखलास, मोहब्बत व मुरब्बत, बेलोस बेरियाई अपनायत, अदबी ज़ौक़, इल्मी तजुर्बा, मालूमात का इजहार, बेतकल्लुफ़ी, बेसाख्तगी, फितरी रंगे इंफरादियत, ज़ाती तासुरात, गुफ्तगू का वालिहाना अंदाज, ख़यालात की बेहतरीन तर्जुमानी, सदाकत शायरी, दिलचस्प अंदाज़ बयान, खुशगवार एहसासात, इल्मो आगही वगैरह, ये सारी कैफियत बदर्जे आतम मौजूद है। गालिब के खतूत से बहुत मुतासिर थे, गालिब की शायरी से बहुत थे। उनको बड़ा रंज रहता था कि मैं ज़रा और पहले पैदा हुआ होता तो मैं गालिब को देखता। चुनांचे महाराजा ने जब ख़त लिखना शुरू किए तो गालिब के अंदाज़ में लिखना शुरू किए। कोई 1890 और 1900 के दरमियान उनके खतूत के 2 मजमूए छपे हैं, रुक़ात शाद हिस्से अव्वल और हिस्सा दुवम। उसके देबाचे में लिखते हैं कि अगर रोज़मर्रा की खतूत नवीसी में अगर मैंने चचा गालिब का चरबा ना उड़ाया हो तो हार जाऊं। इकबाल और महाराजा में एक तो अपने ख़यालात की वजह से बहुत ज़्यादा तालमेल था और दूसरी तरफ दोनों का ताल्लुक़ जो सरज़मीन पंजाब से रहा उसकी वजह से भी वो एक दूसरे के बहुत क़रीब रहे। हम ये देखते हैं कि इकबाल और महाराजा के दरमियान ख़त्तो किताबत बड़े अरसे तक होती रही और उन खतूत के मुताले से पता चलता है कि दोनों ज़हनी एतबार से और फ़िक्री एतबार से एक दूसरे से बहुत क़रीब रहे हैं। महाराजा और अल्लामा इकबाल के ताल्लुकात को डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने शाद और इकबाल के खतूत के उन्वान से यकजा किया है। सन 1938 ईस्वी में अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में यौम इकबाल की भी महाराजा ने सदारत फरमाई। महाराजा ने उर्दू फारसी की तकरीबन 100 किताबें अपनी यादगार के तौर पर छोड़ी हैं। उनमें मजमुआ ग़ज़लियात, नावल, अफसाने, रुबाइयात, सफ़रनामे, नज़में, दीगर मज़ामीन और मजहबी किताबें शामिल हैं। महाराजा को तसव्वुफ़ से बड़ी दिलचस्पी थी। इस बारे में महाराजा कहते हैं, मैं आईना हूँ, नजर मुझसे जो मिलाता है वो जैसा आप है वैसा ही मुझको पाता है। इस्लाम से और कुफ्र से क्या काम उसे, ऐ शाद जो रखता है नजर वहदत पर। शाद का मजहब शाद ही जाने, आजादी आजाद ही जाने। महाराजा का इंतकाल मुख्तसर सी अलालत के बाद 13 मई सन 1940 ईस्वी बरोज़ दोशंबा 4 बजे शाम को हुआ। महाराजा बहादुर की जिंदगी एक ऐसा गुलदस्ता थी जिसके हर फूल की रंगत और हर कली की बू देखने और सूंघने वाले को अपना कर लेती थी। वो गुलदस्ता मुरझा गया। उनकी वफात दक्कन की कदीम तहजीब व शाइस्तगी की मौत थी जिसको आंखें तरसती रहेंगी और कान अफसाने की तरह सुनेंगे। कदीम महफिल तहजीब की आखिरी शमा गुल हो गई, लेकिन मुझे यकीन है कि उस दौरे आखिर का अफसाना गो जब हमारी आइंदा नस्लों को उनके गुजरे हुए बड़ों की कहानियां सुनाएगा तो ये नामुमकिन है कि महाराजा बहादुर का नाम उनकी जबान पर ना आए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अगर कोई माने रखता है तो उस ख्वाब की जिंदा ताबीर राजा बहादुर की जात थी। आसिफ साबे ने यह कहकर अपने रंजो गम का इजहार किया कि पुरानी बिसात का आखिरी मोहरा उठ गया। महाराजा के इंतकाल के बाद राजा नरसिंह राज आली जो उनके बहुत करीबी समझे जाते थे,
महाराजा की याद में हर साल एक मुशायरा किया करते थे। राजा नरसिंहराज आली ने महाराजा की 2 बयाज़ें उनके देवड़ी से मंगवाईं जो अनपब्लिश थीं। वो बयाज़ों को उन्होंने अपने पास रखा। महाराजा की गज़ल पर ही उस मुशायरे का तरह दिया जाता था। महाराजा किशन प्रसाद अपने वक्त की एक ऐसी अबकरी और गैर मामूली यगाना रोज़गार शख्सियत रही कि जिसके बारे में तारीख़ कभी खामोश नहीं रह सकती और तारीख़ ऐसी शख्सियतों को फरामोश नहीं कर सकती।